بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ذرہ ذرہ وطن کا ہے یہاں اس بات پر شاہد، ذرہ ذرہ ہے وطن کا یہاں اس بات پر شاہد کہ مدارس کے سپوت اس ملک کے جاباز غازی ہے. سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز اس انسان سازی ہے. معزز سامعین اور بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان و کرم اور فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اپنے حکم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع کی تعمیل کے لیے تمام کاموں کو چھوڑ کر اپنے گھر تک آنے کی توفیق عنایت فرمائی. مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تھوڑی دیر دین کی بات کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا. معزز سامعین، ابھی ہم نے آپ کے سامنے کلام اللہ شریف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی اور حدیث شریف بھی پڑھی. آپ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان دونوں کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، ابھی جس موضوع کو میں شروع کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق مدارس اور مدارس کے طلبہ اور مدارس کے علماء سے ہے. ابھی آپ نے آیت کریمہ سنی، اس میں اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے. اور آگے اسی آیت کے اندر ارشاد ہوا: انما یتذکر اولو الالباب، کہ عقل مند ہی نصیحت پکڑتے ہیں. اس بات سے اس طرف اشارہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر جاہل اور عالم ایک درجے پر نہیں آ سکتے. اور دوسری بات میں نے حدیث شریف پڑھی، اس میں اللہ کے نبی کا پاک ارشاد ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ حدیث کے لفظ پر غور کریں کہ اللہ کے نبی کا پاک ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. لیکن آج افسوس ہے کہ ہمارا اور آپ کا نظریہ بدل چکا ہے، ہماری اور آپ کی ذہنیت خراب ہو چکی ہے، ہماری اور آپ کی سوچ کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، ہمارے اور آپ کے ذہن کے اندر تبدل و تغیر ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں ہم اور آپ زبان سے تو مدارس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، زبان سے تو کسی عالم دین کی بے عزتی نہیں کر رہے ہیں، زبان سے کسی طلباء مدارس کی بے عزتی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے فعل کے ذریعے سے، اپنے حرکات و سکنات کے ذریعے سے ہم اور آپ علماء کرام، طلباء مدارس اور تمام دینی مراکز کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. میں یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں کہ اس کے کہنے کی وجہ کیا ہے. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ زبان سے کسی عالم دین کی بے عزتی نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے قول کے ذریعے کسی طالب علم کی بے عزتی نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی بات کے ذریعے سے کسی مدرسہ کی بے عزتی نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے عمل کے ذریعے سے، آپ اپنے فعل کے ذریعے سے، آپ اپنی حرکت کے ذریعے سے، آپ اپنے سکنات کے ذریعے سے تمام مدارس کی بے عزتی کر رہے ہیں، تمام علماء کرام کی توہین کر رہے ہیں، تمام مدارس کے طلباء کو حقیر نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. آپ کو یہ بات یوں سمجھ میں آئے گی کہ آج ہمیں اور آپ میں جو بھی نام نمود
دولت مند شہرت مند جن کو اللہ نے دنیاوی دولت سے نواز رکھا ہے، وہ اپنے بچوں کا سب سے پہلا رخ کسی یونیورسٹی کا کرواتے ہیں، وہ اپنے بچے کو سب سے پہلے کالج کی تعلیم دیتے ہیں، وہ اپنے بچے کو سب سے پہلے کوچنگ کی تعلیم دلاتے ہیں، وہ اپنے بچے کو سب سے پہلے اسکولوں کی تعلیم دلاتے ہیں۔ اس تعلیم کے دلانے کی وجہ سے یہ علماء کرام کی توہین کر رہے ہیں، علماء کرام کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں، علماء کرام کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور طلباء کو بالکل گھٹیا نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ان کے دل میں قرآن کریم کی آیت کا خیال ہوتا، اگر ان کے دل میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا پکا سچا یقین ہوتا، تو سب سے پہلے یہ اپنے بچوں کا رخ دینی مدارس کی طرف کرواتے، سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے سرشار کراتے، سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرواتے، اس کے بعد اس کی دنیا کو آگے بڑھاتے اور اس کو اسکول میں داخلہ کرواتے، ان کو ڈاکٹر بناتے، انجینئر بناتے، پروفیسر بناتے، وکیل بناتے۔ اس سے آپ کو کوئی نہیں روکتا، کوئی اسلام اس کا مخالف نہیں ہے، اس کا تو اجازت دے رہا ہے، اس کی تو اجازت دے کر کے اس پہ زور دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے مسلمان بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائے، پروفیسر بھی بنائے، انجینئر بھی بنائے، وکیل بھی بنائے، لیکن سب سے پہلی شرط ہے کہ بچے کو سب سے پہلے مسلمان بنائے، بچے کو سب سے پہلے اسلامی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرے، تاکہ وہ جس شعبے کے اندر بھی کام کرے گا، جس پارٹی کے اندر بھی کام کرے گا، اپنے ایمان کی حرارت کے ذریعے سے، اپنے دینی تعلیم کے ذریعے سے وہ اس کام کو صحیح ڈھنگ سے انجام دے پائے گا، اور اس کام کے اندر جتنی بھی رشوت خوریاں ہوں گی، جتنی بھی غلط کاریاں ہوں گی، جتنی بھی گرم بازاریاں ہوں گی، سب کو وہ اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی شریعت کے علم کے ذریعے سے، اپنی دینی تعلیم کے ذریعے سے ان تمام کاموں کے دروازے کو وہ بند کرنے والا ثابت ہوگا۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو مدارس سے بغض ہے، ہمیں اور آپ کو مدارس والوں سے عداوت ہے، ہمیں اور آپ کو مدارس والوں سے نفرت ہے۔ ہم اور آپ سب کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ 25% لوگوں کا نظریہ مغربی تہذیب کا نظریہ ہو چکا ہے، جو اپنے ذہن میں ان ٹوپی داڑھی والوں کو، ان مولویوں کو، ان علماء کرام کو حقیر سمجھتے ہیں، فقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں، وہ کان کھول کر کے سن لیں کہ 5 میم ایسی ہیں، 5 میم ایسی ہیں، اگر ہم اس سے دوری اختیار کریں گے، اگر اس سے ہم بغض رکھیں گے، اگر اس سے ہم نفرت رکھیں گے، اگر ان سے ہم عداوت رکھیں گے، تو 6ٹھی میم ہم کو آ کر پکڑ لے گی۔ میں آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں وہ 5 میمیں کیا ہے۔ نمبر 1 میم سے مدرسہ، نمبر 2 میم سے مسجد، نمبر 3 میم سے مولوی، نمبر 4 میم سے مجاہد، نمبر 5 میم سے موت۔ ان 5 چیزوں سے، ان 5 میموں سے جو اپنا رشتہ کمزور رکھے گا، جو بغض رکھے گا، جو عداوت رکھے گا، جو نفرت رکھے گا، جو دشمنی رکھے گا، اس کو 6ٹھی میم آ کر پکڑ لے گی۔ اور اس میم سے کیا مطلب؟ مصیبت۔ اگر ان 5 میموں سے آپ عداوت رکھیں گے، بغض رکھیں گے، کینہ رکھیں گے، نفرت رکھیں گے اور ان سے حسد رکھیں گے، تو آپ کو ہر حال میں 6ٹھی میم کا منہ دیکھنا پڑے گا، یعنی مصیبت سے آشنا ہونا پڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ضرورت ہے کہ ہم اور آپ مدارس کی اہمیت و افادیت کو سمجھیں اور اپنے دل میں جگہ دے۔ کیا آپ کو تاریخ یاد نہیں؟ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں کا تسلط اس ملک پر ہوا، جب ان کے ناپاک قدم اس ملک کی دھرتی پر پڑے، تو اس وقت انہوں نے پلان بنایا، اس وقت انہوں نے ٹارگٹ اور نشانہ کس کو بنایا تھا؟ ٹارگٹ اور نشانہ اس کا مقصد اصلی، سب سے زیادہ اہم چیز جو تھی، وہ چیز تھی مدارس اور مکاتب کو ختم کرنا۔ انہوں نے جب 1857 عیسوی کے اندر یہ سازش رچی، تو ہمارے اکابر پر قربان جائیے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کی قبروں کو اللہ نور سے منور فرمائے، سب کہیں آمین۔ انہوں نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے، خدا داد صلاحیت کے ذریعے سے اور خدا داد علم کے ذریعے سے انہوں نے انگریز کی مذموم سازش کو بر وقت بھانپ لیا اور انگریز کی گھناؤنی سازش کو بر وقت تاڑ لیا، اور انگریز اپنا جال بچھانے کے چکر میں لگا رہا۔ یہ علماء کرام ٹاٹ پر بیٹھنے والے، یہ بوریا نشین، یہ بھیکاری شکل بنانے والے، یہ لوگوں کے در پر جا جا کر کے مدارس کی خاطر چندہ کرنے لگے اور مدارس کا جال پورے ملک کے اندر بچھانے لگے۔ میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر اس وقت یہ مدارس کے سپوت کھڑے نہیں ہوتے، اگر یہ مدارس کے سپوت اس وقت میدان میں نہیں اترتے، تو قسم خدا کی ہمیں اور آپ کو اس ملک کے اندر ٹھنڈی سانس لینا تو دور، ہمیں اور آپ کو کوئی ٹوپی داڑھی والا اور کوئی مسلمان نظر نہیں آتا۔
میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں تاریخ کا مطالعہ کر رکھا ہوں. آپ تاریخ کو پڑھتے جائیں گے, اسلامی تاریخ کو دیکھتے جائیں گے تو آپ کا ذہن و دماغ بالکل صاف ہو جائے گا کہ جتنا ہمارے اکابرین کا اس ملک کو آزاد کرانے میں خون بہا ہے اتنا برادران وطن کا پسینہ بھی نہیں بہا ہے. پھر بھی وہ آج ہم سے دیش بھکتی کا ثبوت مانگتے ہیں, پھر بھی آج وہ ہم سے آنکھ میں آنکھ لڑا کر بات کرنے کی جرت پر آ چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو کھو بیٹھے ہیں, ہم اپنے علماء کرام سے رشتہ کو کمزور کر بیٹھے ہیں, ہم اپنے مدارس سے بغض رکھ چکے ہیں. آج مدارس کی اہمیت جتنے غیروں کے دلوں میں ہے اتنی اہمیت ہمارے اور آپ کے دلوں میں بھی نہیں, کیونکہ غیروں کو پتہ ہے کہ ہمارا وجود ان مدارس کے وجود سے ہے. جب تک یہ مدارس رہیں گے تبھی تک یہ دھرتی رہے گی, تبھی تک یہ آسمان رہے گا, تبھی تک یہ چاند رہے گا, تبھی تک یہ سورج رہے گا. آپ نے علماء کرام کی زبان سے بارہا سنا ہوگا, کیونکہ باتوں کا رخ الگ الگ ہونے جا رہا ہے, اس لیے میں اپنی بات کو مختصر وقت میں سمیٹنے کے لیے میں بات کو موڑنا چاہتا ہوں, کیونکہ اگر میں موضوع پکڑ لوں گا تو بولتا چلا جاؤں گا. اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ کافی وقت لگ جائے گا, اس لیے میں موضوع کو موڑ کر کے آپ کے ذہن میں, آپ کے دل میں اترنے والی بات آپ کو اور پوائنٹڈ نقطہ والی بات پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں. آپ نے علماء کرام کی زبان سے بارہا سنا ہوگا, بار بار سنا ہوگا کہ طلباء مدارس کے لیے جب یہ رخت سفر باندھ کر طلب علم کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کر کے, اپنے ماں باپ کی محبت کو ترک کر کے, اپنے وطن محبوب کو چھوڑ کر کے جب یہ سفر کرتے ہیں تو ان کے چلنے پر فرشتے, درندے, چرندے, پرندے, یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہے. یہ بات آپ نے سنی ہوگی, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حدیث